السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے پیارے ریڈرز؟ وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کہ 23 بہت اسپیشل ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف۔ لیٹس اسٹارٹ۔ وہاں اس کی رونقیں لوٹ آئی تھی، چاہے جمود ہٹ چکا تھا، مایوں کی دونوں دلہنیں کسی افسراؤں کا روپ بدلے بنا کسی ہیوی تیاری کے بھی دلکش اور دل فریب لگ رہی تھی۔ اشفاق کی کھوئی مسکراہٹ بھی انان کے آنے کی امید نے بڑھائی، مگر شجاع صاحب نے واپس آ کر اس کے کل آنے کی خبر سنا کر اشفاق کی آج کی امید تو توڑ دی، لیکن پھر بھی وہ ایمان اور اداپیہ کی مایوں کو بھرپور انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اپنے روم کیبن میں کھڑکی کے ساتھ لگے کھڑا انان باہر پھیلتی شام سے خاموشی سے مکلام تھا۔ ہاسپٹل کا گارڈن ایریا اس کی اسپاٹ نظروں میں تھا، بظاہر پر اعتماد پر لاحاصلی کا جہنم اب تک اس کی ذات کا تاریک گڑھا تھا، جس میں لمحہ لمحہ دفن ہونے جیسی تکلیف بہرحال عذاب پر طاری تھی۔ وہ اشباء سے نکاح کیوں کر رہا ہے، خود بھی یہ سوچ اسے تھکا رہی تھی۔ دماغ کی نسیں جکڑی ہوئی تھیں، آنکھوں میں چمک لیکن چہرہ ہر احساس سے عاری کہ اپنے ہی ہاتھوں سے لیے فیصلوں پر دنگ تھا۔ ایمان کے میسج پر انان نے اپنی سوچیں جھٹک کر گردن پلٹی تو فون اسکرین پر اشفاق کا نمبر میسج کی صورت موجود تھا۔ مجھے اپنے سر سے اتارنے کی کتنی جلدی ہے تمہیں ایمان، لیکن انان ابراہیم قریب تم سب کے سر کا مستقل درد بنے گا، اپنے دل پر بنا ناسور کو ریتنے والا ہوں۔ انان نے زہر کلامی کی اور موبائل اٹھا اسپاٹ چہرے کے سنگ ہی اشفاق کا نمبر سیو کیا اور موبائل واپس میز کی سطح پر پٹک دیا۔ ایمان نے اس کے میسج سین کرنے پر وہیں اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے بنا رپلائی میں کوئی چھوٹا سا شکریہ تک کہنے پر برہمی سے دوبارہ ٹائپنگ کی۔ مایوں کی دلہن بنی وہ سب پر باری تھی کہ دیکھنے والی آنکھ اس کا صدقہ اتارے بنا نہ رہتی۔ اشفاق دے دی ہے تمہیں اب کس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے، کیوں نہیں آئے نانوں کے ساتھ آج ہی میری خوشی کو تو آگ لگاؤ۔ لیکن آج ایدا پیا کی بھی مایوں ہے۔ ایمان نے جلد ان کے غصے والے چہرے سے میسج بھیجا۔ انان نے پھر سے میز کی دبیج سطح سے جھک کر جبڑے بینتے فون اٹھایا اور ایمان کا میسج زیر لب دل ہراشی سے دہرایا۔ تمہاری خوشی کو آگ ہی تو نہیں لگائی جا سکتی مجھ سے ایمان، ضرور آتا لیکن میرے پیشنٹ میرے لیے زیادہ اہم ہے، غیر ضروری لوگوں کی کچھ خاص کمی محسوس نہیں کی جاتی خوشیوں کے وقت۔ انان کے دل جلے میسج پر ایمان نے اسٹیج سے اترے لان کے آخری کنارے تک چاروں کے فوری سستے دیوداس کو کال کی جو فوری اٹھا لی گئی۔ اس کی بات نے ایمان کی برہمی سوا نیزے پر پہنچا دی۔ تمہیں کیا پتا کتنی کمی محسوس ہو رہی ہے، تمہاری ساری زندگی تم نے میرا ہر معاملے میں ساتھ دیا ہے اور جب دینا انتہائی ضروری تھا تم دامن بچا کر چپ گئے۔ جب قبول کر لی ہیں حالات تو پلیز دل سے کرو، آ جاؤ نا پلیز انان۔ ایمان کی اداسی پر وہ آج اداس نہیں ہونا چاہتا تھا، ظلم و سفاکیت کی حد کے بربریت پر اترنا چاہتا تھا، پر ہائے وہ بیچارے دل جن کی ہیبت نہ کی پاگل پن نے نکل لی۔ سوری آج مصروف ہو، تم انجوائے کرو اپنی مایوں، میں معاملہ نپٹانے کل پہنچ جاؤں گا اور میری غیر موجودگی نہ صحیح کمی اب تم سب کو ضرور ملتی رہے گی۔ اپنی زندگی کو اپنے پاگل پن سے علیحدگی دے دی ہے، اب میں دنیا جیسا ہو گیا ہوں مطلبی۔ انان نے سفاکیت سے ایمان کا انکار تھمایا، اس کے منہ پر کال کاٹ دی، جس پر ایمان نے افسردہ ہوتے اسکرین کو مایوسی سے دیکھا۔ پلٹ کر گردن مڑی تو سب ہنستے مسکراتے ادا اور آئس کی کمبائن اٹھن کی رسم کر رہے تھے، سب خوش تھے، پر روحا ایک طرف اداس کھڑی تھی جس پر ایمان کو اس ماں کا دکھ بہت شدت سے چبھا۔ ایمان نے ان کے پاس جاتے اپنی بازو کھولے، ان کو گھیرے میں لیے گال چومی تو مسکرا کر ذرا سا پیچھے کو چہرہ گھمائے، ہاتھ عقب کی سمت سرکائے کی گال سے ہتھیلی جوڑے مسکائیں۔ ایمان نے ان کی اداسی بام لینے پر اس کے صدقے قربان ہوئی، آپ بھی میری طرح لنگور کو مس کر رہی ہیں نا؟ کال کی تھی آئے پر صاف منہ پر نہ کر دی شوہے نے۔ اداس نہ ہو روحا چچی، سب آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا۔ ایمان کے اترے چہرے کو تکتے روحا نے مسکرا کر اس کی جبین چومی جو امید و یقین سے بری ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں میری جان، بس حدشات لاحق ہیں، تم ساحر کو بھی انوائٹ کر لو، دیکھو جہان بھائی، منیرہ بہن اور اشپو تینوں موجود ہیں، ساحر مسنگ ہے۔ ایمان کی اداسی کو ڈر میں بدلنے میں لمحہ لگا، جو کچھ وہ ساحر کو کہہ چکی تھی اس کے بعد آج تو کم از کم وہ مر کر بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں روحا چچی، وہ شام کو تو واپس آئے ہیں، تھکے ہوں گے، کل مہندی پر آئیں گے، وہ آج ان کو آرام کرنے دیتے ہیں۔ ایمان نے فوراً نظر جاتے گھبراہٹ پر قابو پائے جواب دیا، جس پر روحا اس کی حیا پر بلش کی۔ لیکن پھر بھی تم اس سے پوچھو کال کر کے، اگر جاگ رہا ہے تو آ جائے، آئے سیدا کی بھی تو مایوں اکٹھی ہو رہی ہے۔ روحا کے لاڈ اور اسرار پہ ایمان کے ہاتھ سے کپ کپ آئے، جبکہ روحا اس کی کال سے ہلائے پیار کرتی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ ساحر سے ممی بابا نے بہت کہا تھا چلنے کو، مگر وہ بہت تھکا تھا، سو فریش ہوتے ہی سو گیا۔ یا اللہ پلیز وہ سوئے ہوں۔ ایمان نے ڈر کر سوچتے کال ملائی، ساحر کی نیند زیادہ گہری نہ تھی، تبھی دوسری بیل پر وہ قسمتاستہ ہوا اپنا ہاتھ بڑھائے، فون اٹھا کر مندی مندی آنکھیں کھول کر موبائل اسکرین دیکھنے لگا۔ سوئے سوئے پر ہمار چہرے پر خوشی اور ہونٹوں پر فون اسکرین پر جگمگاتے ایمان کے نام کو دیکھتے ہی مسکراہٹ رنگی۔ بے فکر رہو، آج نہیں آ رہا، ریلیکس ہو کر انجوائے کرو۔ ساحر کے فون لگتے ہی ایمان کی کیفیت سمجھ میں پر وہ ساکن رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا میں آپ سے ڈر رہی ہوں؟ ایمان کی آواز مقابل کے پرفیکٹ تکے پر کانپی۔ ساحر نے کڑبڑ بدلتے سینے کے بل لیٹے، کان کے نیچے فون دباتے آنکھیں واپس بند کی، جیسے جسم و جاں میں اضافی سکون اترا ہوا ہو۔ اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے، محبت کے اظہار کے تم میری اسیر جو بن چکی ہو، اب سامنے آؤ گی تو شرطیہ خود کو بھی تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا۔ ساحر کے جذب و خمار میں ڈوبے لہجے پر ایمان کے ہونٹوں پر لوہی سے مسکراہٹ جگی۔ ساحر جبران خان کا اس کے رحم و کرم پر ہونے کے بارے سوچنا ہی ایمان کے دل کو گدگدا گیا۔ کل نکاح کی سرمنی آپ کے گھر ہے تو میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے 2 منٹ کے لیے اکیلے ملیں۔ ایمان کے دبے ہوئے لہجے میں پنپتی بے قراری پر ساحر کھل کر مسکرایا۔ 2 منٹ؟ اتنے زیادہ؟ کیا کرو گی میرا اتنا وقت لے کر؟ ساحر کو حسین سے تجسس نے گھیرا، جبکہ ایمان نے نچلا لب دان تلے دباتے گردن گھما کر لان میں لگے گلاب کے پھول کو ہاتھ بڑھا کر چھوئے، اس کی نرماہٹ محسوس کی، جیسے خیالوں میں ساحر کا خود کو چھونا سوچ رہی ہو،
جسم و جان سے اسے سوچ کر سرد لہر اٹھی۔ وہ اتنا جانتی تھی کیونکہ ڈر جھجک و خوف کے باوجود اس کا دل ساحر کی قربت میں مچلنے لگا ہے۔ آپ کو تھینک یو کہوں گی، ایمان کی نرم سی سرگوشی پر ساحر نے گہرا سانس کھینچتے کروٹ واپس بدلی۔ ڈارک گرے شرٹ پر پڑی سلوٹیں بہت دیر سے سوئے ہونے کی ترجمان تھیں، تو بکھرے بال سبھی پیشانی پر ڈلکے سے دیوانہ سا پیش کر رہے تھے۔ ابھی آؤ میرے پاس۔ طاہر کے ایک دم پاس بلانے پر ایمان کے ہاتھ میں اسی ٹہنی پر لگا کانٹا چبھا، جس پر اس نے فوری انگلی منہ میں دبائی، حالانکہ جسم و جان کو برقی صدمہ دماغ ظاہر کے لہجے میں ہلکورے لیتے، جنہوں نے بخشا تھا اب پاگل ہو گئے ہیں، میں مایوں کی دلہن ہوں، ظاہر ایک سیکنڈ کے لیے بھی غائب نہیں ہو سکتی۔ ایمان کو ظاہر کی جنونی کیفیت سے خوف آیا۔ صرف 2 منٹ کے لیے بھاگ کر آنا اور بھاگ کر چلی جانا، دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، آئی پرومس اونلی رومانٹک لو۔ ظاہر کی بے تابی اور اس کے کمفرٹیبل کرنے کو کوئی حد پار نہ کرنے کی یقین دہانی پر وہ خوش بھی تھی اور نروس بھی۔ اپنے روم کی کھڑکی میں آ کر دیکھ لیں مجھے، لیکن میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی، سمجھا کریں میری فیلنگز بہت الگ ہیں آج۔ ایمان نے اسے سہولت سے ٹالا، اپنی کیفیت تب بھی سمجھا نہ سکی۔ میں اتنا لیزی ہو رہا ہوں کہ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس تک اٹھانے کا من نہیں، اور تم کہہ رہی ہو اتنی ساری مشقت اٹھائے میں اٹھوں چلوں اور آؤں کھڑکی تک؟ نو وے ایمان۔ طاہر کے ثالثی مگر آفت انگیز موڈ پر ایمان کو شدید پیار بھی آیا اور ہنسی بھی، تبھی تو گردن گھما کر اس نے ادھر اور آئس کی رسموں میں مگن سب فیملی کو دیکھے گھبرا کر نظر مین گیٹ کی طرف ڈالی۔ ظاہر آپ مجھے مروائیں گے؟ ایمان کی گھبراہٹ میں دیکھے اشبا بھی اسٹیج سے اتر کر اس کی طرف چلی آئی۔ آ رہی ہو یا نہیں؟ ظاہر کے استحقاق کے جواب میں ایمان نے فوراً ڈر کر کال کاٹی اور اشبا کے پاس آتی ہی جیسے اسے گھبرا کر لپٹی۔ خود اشبا کے ہونٹوں پر گدگداتی ہنسی، ہم کی حیریت ہے لڑکی تیرا چہرہ کیوں سفید ہو رہا ہے؟ ہاں نا، سب کتنا فن کر رہے ہیں ادھر۔ اشبا نے الگ کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، جس پر ایمان نے اسے ظاہر کی جب خواہش بتائی تو اشبا بھی چھیڑتا ہوا ہنسی، ہنس مت یار میری جان نکل رہی ہے۔ ایمان کی حواس پاتہ حالت بہت کیوٹ تھی۔ اچھا میں ادھر سنبھالوں گی، تو فوراً سے ہوا، کسی نے تیرا پوچھا تو کہوں گی واش روم گئی ہے۔ اشبا جیسی سہیلی اور نند ملنا گویا نعمت خداوندی۔ ایمان نے پھر سے شرمگی مسکاتے سے گلے لگایا اور جس طرح رازداری سے مین گیٹ کی طرف اپنی بے قابو ہوتی ہوشی اور ڈریس سنبھالے باقی ہوتے، اشبا اس کی بے قراری پر ہنسی اور جب پلٹی تو روحانی کو دیکھ کر اشبا کے چہرے کے رنگ اڑے۔ یہ کہاں گئی ہے روحا کے ذرا ڈرامائی حفقی سے پوچھنے پر اشبا نے مسکین سی نظر روحا پھر گیٹ سے باہر نکلتی ایمان پر ڈالی، اور اس سے پہلے اشبا کی جان سے نکلتی روحا شرارت سے ہنس پڑی۔ ابھی ان کی سنجیدگی بیچاری اشبا نور کا ہارٹ اٹیک کروانے والی تھی۔ کول ڈاؤن بچہ، آ جاؤ، یہ جو بھاگ کر گئی ہے ایسے ہی دوڑ کر آنے والی ہے۔ روحا صاحبہ کے شریر ہونے پر خود اشبا بھی پرحیا سا مسکرا دی، جبکہ ایمان صاحبہ 2 منٹ سے پہلے پوری سپیڈ لگاتی ایکسائٹڈ ہوئے اپنے سسرال تو پہنچ گئیں، لیکن ظاہر کے روم کی طرف جاتے ہوئے دل کیا واپس دوڑ لگاتے، جسم و جان کو نادیدہ سی حدت نے گھیر لیا۔ اپنے سمٹ کر باری ہوتے قدموں کو ہمت دیتی وہ دروازے کے پاس پہنچی، پوری زندگی کی ہمت جمع کیے دروازہ آہستگی سے ڈور ناب گھمائے، کھول کر گردن اندر کی، جس پر نیم سی ملگی جس سنہری روشنی میں ظاہر کروٹ کر کے تکیہ دبوچے لیٹا تھا، ایمان کی موجودگی سے خاموش، اداس اور ملکی جس سویرے میں مست کمرے میں کسی تر و تازہ ہوا کے جھونکے سی ثابت ہوئی۔ ایمان ساری گھبراہٹ پرے کرتے فوری اپنا شرارت سنبھالے قدم اٹھا کر قریب جاتے اس کے پاس بیٹھی، جس پر ظاہر نے کروٹ بدلی تو ایمان کو دیکھ کر موصوف کی رہی سے ہی نیند بھی اڑ کر سرور و مدہوشی میں بدل گئی۔ ہے تم تو واقعی آ گئی۔ ظاہر اس کو دیکھتے شوخی سے ہنسا۔ ایمان نے آنکھیں چھوٹی کی، گورا اوکے جا رہی ہوں۔ فوراً ناراضگی کا بھوت چڑھا تو اتنے پیارے شخص کے پہلو سے بنا اپنے آپ کو اطلسی کیے ہی اٹھنے لگی۔ میری اجازت کے بنا نہیں جا سکتی۔ بازو سے پکڑ کے کھینچے ایک جھٹکے سے مبہم سا مسکرا کر واپس بٹھائے جان بنتی ایمان کو اپنے چہرے پر جھکایا۔ اس کی خوبصورتی اس لمحہ سراہی نہ جا سکتی تھی۔ ظاہر نے کم روشنی کو غنیمت سمجھا، ورنہ وہ ہوش اڑا دیتی۔ ایمان کے پورے وجود میں ظاہر کے چھونے اور خود پر جھکانے پر لرزش بیدار ہوئی۔ ظاہر نے اس کے چہرے کے ایک نقش کو ہاتھ بڑھا کر سرور کی سی کیفیت میں چھوا۔ اس کی بے باک نظریں ایمان کے لطف و شوق کو بڑھا رہی تھی تو ظاہر کے سکون کو تقویت بخش رہی تھی۔ ایمان نے ایک ہاتھ اس کی گردن کی طرف رکھے، کوہنی اس کے سینے پر ذرا ٹکا کر رکھے، ٹیک لگائی اور دوسری ہتھیلی کی گرم حدت ظاہر کے رخسار کو بخشی۔ ظاہر ایمان کو اس کے ہاتھوں کا چھونا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، تبھی تو گلابی ہونٹوں نے سرشاری سے ظاہر کو پکارا۔ اس خود پر مکمل جھکی ایمان کے چہرے کے نقوش ازبر کرتا دلی جذبات پر قابو پائے بڑی مشکل سے ہوش میں واپس لوٹتے بولا، یہ واقعی رومانٹک لو ہے یا آپ مجھ پر اپنا جادو پھونک رہے ہیں؟ ایمان کے ہارے ہوئے لہجے کا شکوہ ظاہر کو خمار سے ذرا نکال لایا، پر خدا گواہ تھا ایمان کے روبرو ہوش پکڑنے کا جی ہی نہ چاہا۔ تم آلریڈی میری ہو چکی ہو، مجھے کیا ضرورت ہے تم پر کچھ پھونکنے کی؟ وہ جانے کس رو میں تھا کہ اس کے پاس سے دور ہٹنے پر ایمان خود ہی مائل نہ ہوئی۔ ظاہر کی اس کی اشارت پر بھی کر کر پھیلتی بے قرار سانسوں کی حرارت پر ایمان کے گال تپنے لگے۔ اب کہو کیا کہا تھا فون پر؟ ظاہر کی آنکھوں میں غالب آتے خمار پر ایمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔
यूँ लगा इतनी गुर्बत में कभी दूसरा सांस न ले सकेगी। उसकी गिरफ्त में यकलख्त शिद्दत मिली तो ईमान का डर वापस पहाड़ बना। बस देख लें, भी परेशान नहीं करे। आई एम नॉट ओके। अभी वो नहीं कह सकती, बस मुझे देख लें और जाने दे प्लीज़ साहिर। ईमान की आवाज़ तो कांपी, साथ उसके खौफ और डर ने उसकी सांस भी तंग की। जबकि साहिर ने उसको देखने पर एक दफ़ा ना महसूस करने के बावजूद इसे सिर्फ देखा। मैं परेशान करता हूँ तुम्हें। साहिर ने उसकी डरी आंखों में तकते उसके गाल से नाक रब करते सरगोशी की, जिस पर ईमान ने फौरी नफ़ी में गर्दन घुमाई। नहीं, वो वाला परेशान नहीं, ये और तरह का है, समझ जाएँ। साहिर, आपको बहुत मिस किया मैंने। आप पतले-पतले लग रहे हैं और ओह! आप पर बड़ी शेप भी सूट कर रही है, ब्लडी हॉट लग रहे हैं, लेकिन मुझे एकदम इतना सारा मत देखिए, मैं घबरा जाती हूँ ज़ाहिर। ईमान ने उसके हाथ की गिरफ्त से सिर्फ बाजू छुड़वाई और ठीक से बैठी, जबकि साहिर ने हाथ बढ़ाकर उसकी बेताकत सहलाते अंगूठे की पोर से निचले लब को छुआ, जिस पर ईमान के होंठों पर लगा शाइनी ग्लो साहिर के अंगूठे पर मुंतकिल हुआ। तो ईमान ने दम साथ लेते उसका आधे फूलता हाथ मुट्ठी में जकड़ा। साहिर, अब जाऊँ मैं? के पास मौजूद रहने पर ईमान को डर सा गिरे हुए था। हाँ जाओ। साहिर ने सर तले तकिया खींच कर रखी, जैसे फ़ौरन इजाज़त दी। ईमान ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से हथेली जोड़ी और झुककर उसके गाल चूमे भरकर साहिर ने उसकी कमर बेख्तियार जकड़े कैद किया, जिस पर ईमान के गुलाब लब साहिर की सांसों से मुअत्तर हुए। किसी बेकाबू होते लम्हे में वो उसको सांसों और होंठों को पुरशिद्दत दस्त में कैद भी कर लेता। अगर वो हिम्मत करती से दूर ना होती। नो साहिर, मैं नहीं जा पाऊँगी। ईमान ने मज़ाहमत करते उसके सीने पर हाथ रखे मिन्नत करते से रोका। तो रोमांटिक लफ्ज़ से भी गुरेज करो, फिर क्यों सोए हुए पर हमारा आदमी को खतरनाक जिन बना रही हो। तुम्हारी इन होठों की नरम सी मेहरबानी किस कदर कहरनाक है। तुम्हें इल्म हो जाए तो इसके भरपूर रद्द-ए-अमल का सोच कर ही डर जाओ। साहिर के बेबाक अल्फाज पर ईमान ने चेहरे पर छलकती सुर्खियों समेत ही तकिया उठाकर साहिर के सर में मारा, जिस पर सारा खुमार छट कर कह कहा बना, सो जाएं वापस, सोए हुए ही ठीक हैं, गुड नाइट। ईमान की हफ़्त व हया के मारे नज़रें उठाना मुहाल हुआ। जबकि इससे पहले वो जाती, साहिर ने न सिर्फ उसकी मुलायम हथेली थामी, बल्कि एक ही झटके से बेड से उतरता उठकर ईमान के रूबरू आया। तुम कहती हो तो 100 साल की नींद में चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी ये बेदारी तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। न तुम्हारी आंखों की गहराई, तुम्हारी मुस्कुराहट का जायका, तुम्हारे चेहरे की तफसीलात, वजूद रूह के रमूज़, और तुम्हें तस्हीर करके ही रहूँगा ईमान। लबो लहजा मोहब्बत और खुमार से बारी किए वो उसकी जबीन चुमे अपने वजूद में ईमान को बसा गया। यूँ इसे गले लगाकर उसकी मौजूदगी के बहुत से अक्स, खुशबू के बहुत से लम्स और दिल की धड़कन की रफ्तार जान गया। फिर ईमान को मज़ीद आज़माने का मन ही ना चाहा। इसे खुद से आज़ाद किए उसके खुले महकते बाल हाथों से समेटता हुआ ईमान को बहा रहा था। उसके हाथ की पूरे ईमान के चेहरे और वजूद की जिस खित्ते को छू रही थी, वहाँ गुलाब के फूल खिल रहे थे। ईमान ने मोहब्बत से इस वजीह दिल के करीं को देखा और नम आंखें लिए नज़र झुका गई। किसी का महबूब होना बड़ा खुदा और मर्तबा है, एंड यू आर ऑनर ऑफ माई हार्ट। उसकी मोहब्बत का इजहार सुनकर उसका जवाब साहिर पर कर्ज था। तभी तो वो झुकी पलकों वाली नज़र उठाए, पुरलुत्फ मुस्कुराई, फिर नज़र झुकाकर साहिर के चौड़े सीने पर डाली नज़र, जैसे आंखों की गहराई से उसके दिल को देख रही हो, जिसकी वो मालिक थी। अब मैं आपके दिल को ही प्यार करूंगी, आपको नहीं। बाय। अपनी हथेली उसके दिल पर रखी ईमान ने आंखें उठाई और खुशबू की तरह अपना सहर बिखेरे, जिस तरह उसके सीने पर हथेली सहलाकर भाग निकली। साहिर ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा तो इजाफी तेज़ हुई धड़कन बाँप कर बहुत बौखला गया। ये दिल यही मुझे मरवाएगा। मुतबस्सम शौक़ खुद कलामी के मसूफ जैसे वापस गिरे तो तकिया सीने में दबोचा लग ही रहा था। ईमान उसके जज्बात में तलातम बर्पा कर गई है। मायू की रस्म हो मस्ती और धमाल के साथ मुकम्मल हुई तो कल मेहंदी के ग्रैंड फंक्शन की तैयारियां रात ही शुरू हो गई। चूँकि अशबा और नान का निकाह मुनीरा और जहान की तरफ था, तो वहाँ भी कल के लिए लान में सजावट करवाई जा रही थी। नया दिन नई उमंगों के साथ आया तो सुबह सुबह आलम हाउस में शुजा अलवी साहब के यार और शादियों के असल डीजे हैदर पाशा की डोल ढमक के और अपने ज़ाती बैंड के साथ आमद ने सबकी खुशी दुगनी की। हैदर पाशा और फातिमा साहिबा को अल्लाह ने औलाद नहीं नवाजी थी, लेकिन फिर भी वो दो एक मिसाली कपल थे, आज भी एक दूसरे के बिना सांस न लेने वाले। सब अहले खाना मिलने मिलाने के बाद नाश्ते की रंग बिरंगे लवाजमात से सजी टेबल की तरफ गिरद बड़े। जीजा साहब सबसे फातिमा और हैदर का तारुफ करवा रहे थे, क्योंकि वो दोनों पहली बार इस्लामाबाद आए थे। बड़े तो जानते थे, पर बच्चा पार्टी इनसे पहली मुलाकात थी। फातिमा न सिर्फ मेरे यार की ज़िंदगी है, साथ साथ हम दो की कम्बाइन शॉप का ज़रूरी हिस्सा भी। कढ़ाई ऐसी शानदार करती है कि इसके हाथ की आला पाई के नायाब टांकों से बने टेबल कवर हाथों हाथ बिकते हैं। शुजा साहब का जितना यारी का नाता हैदर पाशा के साथ था, वैसे ही दोस्ताना और बरदराना मोहब्बत उन्हें फातिमा से थी, जो न सिर्फ एक खूबसूरत हदोहाल की मालिक औरत थी, बल्कि सादा की बहुत अच्छी दोस्त थी। तभी अरीशा रोहा को तो फातिमा से मिलकर मम्मी याद आ चुकी थी। बहुत प्यारी हैं आपकी फातिमा, हैदर अंकल। ईमान ने ही मुस्कुराकर अपने गिफ्ट देखते कहा। फातिमा सब लेडीज़ के लिए सादा कमीज शलवार पर अपने हाथ से बहुत खूबसूरत कढ़ाई करके लाई थी।
جبکہ لیزا نے اپنا جوڑا پہن بھی لیا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باقی زیان، انان اور ساحر کے لیے بھی فاطمہ اور حیدر پاشا بہت خوبصورت اعلیٰ علاقائی کپڑا لائے تھے تاکہ وہ خود سلوا کر پہنے۔ آپ شادی کے ڈی جے بنیں گے تو مجھے بھی ساتھ ملا لیجیے گا حیدر انکل، میرے پاس مزیدار گانوں کی فل رینج ہے۔ ہادی صاحب کا اپنا ہی سویگ تھا جو اپنا گفٹ دے کر سب سے پرجوش تھا۔ کلر پینسلز کے علاوہ اسٹیکر بک جس کا اسے بہت کریز تھا۔ سب کی پسند کے تحفے لائے تھے وہ دو۔ ٹھیک ہے بچہ لوگ، میں تجھے اپنا جونیئر پارٹنر بنا لوں گا۔ بھئی انان کدھر ہے شجاع؟ حیدر پاشا کو کمی محسوس ہوئی، غور کیا تو مین بندہ غائب تھا۔ شام تک آ جائے گا، ادا پتر دونوں کو کمرہ دکھاؤ تاکہ تھوڑا آرام کر لیں۔ چونکہ وہ لمبے سفر سے آئے تھے تبھی کچھ دیر سستانے کی حاجت ان کو بھی محسوس ہوئی، اور پھر ناشتے کے بعد شام نکاح اور پھر مہندی کی تیاریوں میں سب مصروف ہوئے۔ اشبر اور نان کے ساتھ ساحر کے لیے ایمان گفٹ لینا چاہتی تھی، تبھی اصرار کر کے ممی اور روحا چچی کے ساتھ بازار نکل گئی۔ حالانکہ دونوں نے اسے بہت منع کیا کہ مت جائے، لیکن وہ اپنی پسند سے گفٹ خرید کر ہی سکون پانے والی تھی۔ عیشا اور روحا نے بھی جولر سے جولری وغیرہ پک کرنی تھی، اور تبھی ایمان بھی وہیں دونوں کے لیے کچھ دیکھنے لگی۔ بھائی یہ دکھائیں۔ ایمان نے گلاس کے پار دکھائی دیتے جولری پیس کو دیکھتے ہی پسند کیا، جس پر شاپ کیپر نے وہ جولری کیس نکال کر باہر شیلف پر رکھا۔ ایمان نے ساتھ ہی فون نکالے انان کو میسج کیا، اشبا کو رات گفٹ کیا دو گے؟ ایمان کا میسج موصول ہوتے ہی انان نے ہوٹل روم کے لان کی سمت قدم بڑھائے۔ اوپن کیا۔ میں مل جاؤں گا، کافی نہیں اس کے لیے؟ انان کے سوال پر ایمان مسکرائی، نہیں نا، اسے اسپیشل فیل ہوگا اگر تم گفٹ دو گے۔ میں بائی کر لوں؟ بتا دو مجھے، رنگ لوں، بریسلٹ یا کچھ اور؟ ایمان کے اگلے میسج پر انان نے بیزار سا منہ بنائے جواب ٹائپ کیا، تم کیا چیز ہو ایمان، یوں بیہیو کر رہی ہو جیسے سب بہت نارمل ہے؟ تک مت کرو پلیز، مجھے تمہارے میسج اب اریٹیٹ کرتے ہیں۔ انان نے اپنی طرف سے جان چھڑوائی، مگر وہ پاگل ویڈیو کال کر کے انان کے موڈ کی بینڈ بجا گئی۔ خود عریشہ اور روحا مسکرا کر ادا کی مین ایونٹ والی جولری سلیکٹ کر رہی تھی۔ ویڈیو کال لگتے ہی اسے گلاس شیلف پر رکھے بہت سے خوبصورت نیکلس نظر آئے۔ چلو بتاؤ شاباش کون سا پیارا ہے، ایسی دوست قسمت والوں کو ملتی ہے لنگور کہ میں تمہارے بہاپ پر تمہارا گفٹ بھی بائی کر رہی۔ چلو بتاؤ جو اچھی لگے مجھے بتاؤ، میں خرید لوں گی۔ ایمان نے تو کسی صورت ٹلنے والی نہ تھی، تبھی انان نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھے اس کے دکھائے جولری پیسز دیکھنے شروع کیے۔ دس ون، انان کی آواز پر ایمان نے اسکرین روک کر اپنی سم پلٹائی۔ یہ ایمریڈ اسٹون نیکلس پکا؟ ایمان نے مسکرا کر اس کے پسند کے ہرے موتی والا نیکلس اپنے ہاتھ میں لیا، جس پر انان نے سر ہلایا۔ اوکے بھائی یہ والا دے دیں، اس کے ساتھ بہت یونیک سے ایئر رنگز میچ کر دیں جو اس نیکلس کے ساتھ پرفیکٹ لگے۔ ایمان نے ساتھ ایئر رنگز کی صورت اپنا گفٹ بھی ایڈ کروایا اور مما سے کریڈٹ کارڈ لے کر شاپ کیپر کو پے کیا۔ ممی مجھے ساحر کے لیے کچھ اسپیشل گفٹ لینا ہے، میں دوسری شاپ میں جا رہی، آپ کا کریڈٹ کارڈ میرے پاس ہی ہے۔ دونوں گفٹ پیک کروائے وہ جویلری شاپ سے نکلی تو سامنے ہی جینٹس کا بہت جانا مانا برانڈ دکھائی دیا، مجھے جلاؤ مت۔ کال ہنوز لگی تھی جس پر ایمان نے اس کو دیکھتے اپنے قدم روکے۔ کل کو اشبا بھی یہ سب تمہارے لیے کرے گی، چل کاہے رہے ہو چول؟ اچھا اب بائے، اور ہاں فرہیٹ کس لازمی کرنا اسے ورنہ میں تمہاری گردن دبا دوں گی۔ ایمان کا یوں روب جبانا اسے برا نہ لگا، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا، بائے۔ انان نے اسپاٹ لہجے میں کہتے کال بند کی، جس پر ایمان نے اسی کی نقل اتارے منہ چڑھایا اور جینٹس ڈریسنگ اینڈ شوز شاپ میں گھسی۔ ظاہر سے وہ اس کی شرٹ اور پینٹ کا سائز پہلے ہی پوچھ چکی تھی، تب بلیک کے ساتھ ایک ایکوا، ایک روزی براؤن اور ایک بلیک سیم کلر شرٹ لی، اور تینوں شرٹس کے کلر ایسے تھے جو ایمان نے اکثر ساحر کو پہننے دیکھ رکھے تھے۔ پھر ایک برانڈڈ ہاف وائٹ قمیض شلوار لی جسے مہندی پر پہننا دیکھنا چاہتی تھی، میچنگ کفلنگز، ٹائی اور باقی تمام ایکسیسریز جن میں ایک ڈیشنگ شوز پیئرز بھی تھا لیے وہ کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ وہاں کھڑے کپل اونر اسے پروفیشنل مسکراہٹ دیے اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ کیا کسی اسپیشل کے لیے شاپنگ کر رہی ہیں میم؟ مینز ہسبینڈ یا بوائے فرینڈ؟ شاپ اونر کے سوال پر ایمان دھیما سے مسکرائی، جی وہ میرے کل آفیشیلی ہسبینڈ بننے والے ہیں، نکاح ہو چکا ہے۔ ایمان کے شوہی سے بتانے پر شاپ اونر نے گفٹ بہت خوبصورت وائٹ باکس اضافی اس کے شاپنگ بیگ نے جب ایڈ کیا تو ایمان اس پر لکھے انر ویئر پر ٹھٹ کی، بھائی یہ میں نے نہیں خریدا، نہیں چاہیے اسے رہنے دے۔ ایمان نے گھبرا کر فوری منع کیا، میم یہ ہماری فل پیکج ڈیل کے ساتھ آپ کو گفٹ ملا ہے، اس میں کوئی چیز اضافی نہیں ہے، ویسٹ۔ اور شاپ کیپر نے مسکراتے ہوئے بتانا چاہا، جس پر ایمان نے جبرن سے مسکراہٹ دی اور فوراً اس کی بات کاٹی، اوکے اوکے بہت شکریہ۔ گھبرا کر شاپ کیپر کو مزید بولنے سے روکتی، پیمنٹ کیے وہ تمام بیگ لیتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ کپل شرارت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھے مسکرایا، گھر جا کر وہ باکس نکال لوں گی، ہاں ایسے عجیب گفٹ کو دینا اچھی بات نہیں ہے، ٹو مچ پرسنل۔ ایمان نے خود کلامی کرتے وقت ہی تو خود کو سمجھا لیا، گھر پہنچی تو تمام شاپنگ بیگ جس میں ساحر کے گفٹس تھے اس نے اپنے میٹرس پر رکھے اور ہادی صاحب بغل میں ہی تجسس سے کھڑے تھے جسے ایمان اس کی پب جی سے نکال کر زبردستی کمرے میں گھسیٹ کر لائی تھی۔ یہ سب تم ابھی ساحر کو دے کر آؤ گے، لیکن میں واش روم سے ہوا ہوں، پھر مجھ کچھ نکالنا ہے میں نے اس میں سے۔ ایمان نے ہاتھی کو سمجھایا، جس پر وہ شرارت کا پر کالا چونکہ باہر کھیل میں بزی تھا تو یہ کام جلدی ختم کرنے کے چکر میں ایمان کے نکلنے سے پہلے میں جا رہا ہوں دینے کی ہانک لگاتا کمرے سے نکل گیا۔ ایمان باہر نکلی تو دل کے ہادی کا کچومر نکالتے ہادی صاحب چھلانگے مارتے ساحر کے پاس پہنچے جو کچھ دیر پہلے ہی سر کے بالوں کو ذرا سیٹ کروائے ہیئر ڈریسر کی طرف سے لوٹا تو اب جناب کی ددیا کو لانے کے لیے روانگی تھی، آپ ریڈی ہو جائیں میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ ساحر اپنے روم میں سے لمحے ددیا سے بات کرتے آیا تھا، جب ہادی کو اتنے سارے گفٹ بیگ لے کر آتا دیکھے خوشگوار حیرت کے سنگ ددیا کو بائے کہے مسکرایا، آؤ عبدالہادی یہ کیا ہے؟
साहिर ने फ़ोन मैट्रेस की तरफ उछालते थे जैसे से पूछा, ये ईमान आपू ने भेजे हैं आपके लिए, मैं चलता हूँ। हादी ने फूले सांस के संग इमानत पहुंचाई और जाने लगा जब साहिर की आवाज़ पर रुका। ड्रेसिंग पर गिफ्ट पैक्स बिना चॉकलेट बॉक्स उठाकर साहिर ने हादी को दिया, उसे थैंक यू कहना। साहिर ने प्यार से उसकी गाल से हिलाई जिस पर वो फौरी दुम दबाकर भागा। इससे पहले साहिर खुशगवार सी हैरत के संग इतने सारे मिस्ट्री बैग्स की तरफ बढ़ता। मैट्रेस पर पड़ा फ़ोन मनपसंद नाम से रिंग किया। इस सब की क्या ज़रूरत थी ईमान, इट्स टू मच। साहिर की हफ्की पर ईमान हवास पाता, चेहरे के संग के रंग मज़ीद मुंतशिर हुए। ज़रूरत थी, मेरी खुशी है। अच्छा सुने साहिर, सब में एक वाइट बॉक्स गिफ्ट बॉक्स है, वो मत खोलिएगा। इस हादी के बच्चे को कहा भी था रुक जाए, मगर मिर्च लगी थी, इसे फ़ौरन दौड़ गया। वो ना अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने बाय भी नहीं की, शॉप वालों ने गिफ्ट की। ईमान की घबराहट पर साहिर ने शरारत भरी संजीदगी के संग पहले इन सब में से वाइट बॉक्स को तलाश के निकाला। मैं तो वही खोलूँगा, पहले रोक सकती हो तो रोक लो। साहिर के ज़िद्दी लहजे पर ईमान ने अपना सर कोफत से थामा। आप भी हादी से कम लीचड़ नहीं है, कहा है ना मत खोलें। ईमान की डांट पर साहिर ने मुस्कुराकर इस बॉक्स पर लिखे हरूफ पढ़े, तभी बिना खोले ही मुस्कुराकर बॉक्स वापस मैट्रेस पर रखे संजीदा हुआ। आलतू फालतू चीज़ें ज़बरदस्ती दे दी उन मियाँ बीवी ने। ईमान ने अपनी हफ्की दबाए ना दबी। फालतू नहीं है, ये चीज़ें ड्रेसिंग का पार्ट हैं, बेवकूफ़, कैसी नॉन रोमांटिक लड़की हो। ताहिर के डांटने पर ईमान का चेहरा उतरा। अब इसमें रोमांस कहाँ से आ गया? ईमान ने वहीं मैट्रेस पर बैठते पूछा। कुछ नहीं, तुम पोगो देखो। साहिर ने लब भेजते मुंह बनाया जिस पर ईमान ने मुस्कुराकर वहीं तकिए पर सर गिराया। साहिर ने वापस पलट कर ईमान की हरीदी हर हर चीज़ मुस्कुराकर सराही। हर चीज़ साहिर की ऐन पसंद के मुताबिक थी। कैसा है सब? आज मेहंदी पर आप शलवार सूट पहनने बहुत प्यारे लगेंगे। बहुत प्यारा। साहिर के टेस्ट के मुताबिक वो लाइट सा जोड़ा था जिसके गिरबान पर बस स्टाइलिश सी वाइट ही शाइनी इनविजिबल एम्ब्रॉयडरी थी। पहन लूँगा और कुछ। साहिर ने भरपूर तवज्जो ईमान पर देते पूछा। और मैचिंग कफलिंग्स भी हैं साथ? परफ्यूम नहीं ली मैंने क्योंकि मुझे आप पर वही खुशबू पसंद है जो आप लगाते हैं। आई डोंट नो कि कौन सी है, वैसे आपने पूछा नहीं, मुझे आपकी पसंद कैसे पता है इतनी? ईमान की लजाई हुई सरगोशी पर साहिर ने वहीं बैठे सर खुद भी शॉपिंग बैग के पास ही तकिया खींचते टिकाया। मेरा पूछना बनता है क्या? तकवीर ईमान, साहिर जिब्रान की पुरानी दीवानी है, ये राज खुल गया। तुमने मेहंदी लगवा ली? साहिर के प्यार से जवाब के संग सवाल पर ईमान ने अपनी हालिया तिली आंखों के सामने की। नहीं, मुझे पसंद नहीं है, क्या लगवा लूँ? ईमान के सवाल में बेचैनी थी। हरगिज़ नहीं, एलर्जी है मुझे, मेहंदी की स्मेल से फ्लू हो जाता है, स्वेर किस्म का। दूर भागना पड़ेगा तुमसे। साहिर साहब ने ये बताकर अपने पैरों पर जो कुल्हाड़ी मारी, इस पर ईमान ज़रूर शरारत बरा हंसी। कितने बोले हैं आप, खुद ही कह दिया बैल मुझे मार। हाय मैं चली भर भर कर मेहंदी लगवाने, मेरा बस चला तो सर से पैर तक लगवाऊंगी। ही। ईमान ने हंसकर काल काटी जिस पर साहिर साहब की कटी काल पर मासूमियत के संग स्क्रीन ही घूरते रह गए। ईमान तुम नहीं बचोगी मेरे हाथों। काल बैक भी की मगर ईमान सच में मेहंदी लगवाने जा चुकी थी और मेहंदी लगाने वाली थी फातिमा दादो। लीज़ा, अशबा और ईदा तीनों लगवा चुकी थी और ईमान को उनके आगे बैठा देखकर सब हैरान हुए क्योंकि ईमान ने आज तक मेहंदी नहीं लगवाई थी। और वो आफत की परकाला तो साहिर से के सहर से बचने की डाल तैयार कर रही थी, वरना इस शख्स का क्या भरोसा देखकर जान लेता था। छू कर तो ईमान को खुद अपना न रहने देता। जारी है अगली किस निकाह स्पेशल फुल ऑफ रोमांस होगी, वो भी मरवा स्टाइल में। आज की अभी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो मिलते हैं 24 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।